آج ویو 360 میں جائزہ لیں گے کورونا وائرس کے دنیا کی معاشی صحت پر اثرات کا، خاص طور پر امریکہ اور پاکستان میں۔ We are a multi-generational, multi-racial, grassroots movement. نومبر کے امریکی صدارتی انتخابات میں صدارتی نامزدگی کے امیدوار ڈیموکریٹس کا مقابلہ فیصلہ کن مرحلے میں، اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی آئینی حیثیت میں تبدیلی کے سیاحت پر کیا اثرات ہوئے، وادی کشمیر سے جانیں گے ہماری خصوصی رپورٹ میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں خوش آمدید، آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360، میں ہوں اسد اللہ خالد۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق نوول کرونا وائرس یا کووڈ-19 سے اموات کی عالمی شرح 3.4% ہو گئی ہے۔ یہ شرح انفلوئنزا یعنی فلو سے ہونے والی اموات کی شرح سے کہیں زیادہ ہے۔ دوسری جانب اس وائرس کے پھیلاؤ سے عالمی معیشت کو نقصان کے خدشے کے پیش نظر عالمی بینک نے $12 ارب جاری کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ادارے کے مطابق اس رقم کو مختلف ممالک میں کرونا وائرس کے باعث معاشی نقصانات کا ازالہ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ کرونا وائرس کے درجنوں ممالک میں پھیلاؤ کے باعث سیاحت، فضائی سفر اور دیگر صنعتوں کو اربوں ڈالرز کا نقصان ہوا ہے، جبکہ مزید نقصان کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اقتصادی ماہرین اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر صورتحال اسی طرح برقرار رہی تو عالمی معیشت کو سنگین خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ دنیا بھر کی معیشتیں خام مال سے لے کر مکمل مصنوعات تک کے لیے بہت حد تک چین پر انحصار کرتی ہیں۔ چین سے پھیلنے والا یہ وائرس اب انٹارکٹیکا کے غیر آباد بر اعظم کے سوا تقریباً تمام بر اعظموں تک پہنچ چکا۔ دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹ جو ایک ہفتے پہلے تک تو اس وائرس کو خاطر میں نہیں لائیں، گزشتہ ہفتے سے مندی کا شکار ہیں، اور ایک بے یقینی کی کیفیت ضرور نظر آتی ہے۔ امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک کی معیشت پر بھی اس کے اثرات دکھائی دینے لگے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جب گزشتہ سال دسمبر میں چین سے نوول کرونا وائرس یا کووڈ-19 کا پہلا کیس سامنے آیا تو کسی نے بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اس کے اثرات پوری دنیا پر پڑیں گے اور دنیا بھر کی معیشتیں اس سے اربوں ڈالرز کا نقصان برداشت کریں گی۔ آج چین خام مال سمیت مکمل بنی ہوئی پروڈکٹس پوری دنیا کو سپلائی کر رہا ہے۔ دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹس میں گزشتہ ہفتے ہونے والے بڑے پیمانے کے نقصانات کے بعد وہ خدشات درست ثابت ہو گئے ہیں کہ چین میں پیدا ہونے والا صحت کا موجودہ بحران عالمی معیشت پر بڑے پیمانے پر اثر انداز ہوگا۔ گزشتہ ہفتے جو مندی ہم نے دیکھی وہ شاید چین سے باہر کچھ نئے کیسز سامنے آنے پر رد عمل ہے۔ مثال کے طور پر حقیقت ہے کہ شاید یہ ہماری توقع سے کہیں زیادہ پھیل رہا ہے۔ ظاہر ہے امریکیوں کو اس بات کی فکر ہے کہ اس کا امریکہ میں کتنا اثر پڑے گا۔ سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول نے کہا ہے کہ اب سوال یہ نہیں کہ یہ پھیلے گا یا نہیں، اب سوال یہ ہے کہ یہ کب ہوگا۔ جہاں تک امریکی معاشی ترقی کی رفتار پر اثرات کی بات ہے تو صدر ٹرمپ نے آغاز میں ان خدشات کو مسترد کر دیا، تاہم اب امریکی فیڈرل ریزرو کے محکمے نے پالیسی ریٹ میں 50 بیسس پوائنٹس کی کمی کر کے سود کی شرح کو 1.25% کر دیا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ کورونا وائرس کے اثرات کی وجہ سے سست ہوتی ہوئی معیشت کو سنبھالا دینا بتائی جا رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں امریکہ کی معاشی ترقی کی رفتار میں چند بیسس پوائنٹ سے لے کر 1% تک کی کمی دیکھنے میں مل سکتی ہے۔ چین کی معیشت پر اس کا شاید زیادہ اثر ہوگا، جبکہ تجارت پر اس کے اثرات زیادہ نمایاں ہوں گے کیونکہ اس پر براہ راست اثر پڑے گا، جس سے امریکہ میں بھی فیکٹریاں عارضی طور پر بند ہو سکتی ہیں جیسا کہ چین میں ہوئی۔ امریکہ میں عارضی طور پر نوکریاں بھی جا سکتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق خاص طور سے ان ممالک اور ان کی کمپنیز پر کورونا وائرس کا براہ راست اثر پڑ رہا ہے اور پڑ سکتا ہے جو چین سے مکمل تیار شدہ پروڈکٹس یا ان کا خام مال منگواتی ہیں۔ امریکہ بھی انہی ممالک کی فہرست میں آتا ہے۔ ایسی اطلاعات ہیں کہ ایپل یا فاکس کان جیسی کمپنیاں اور اس طرح کی دیگر کمپنیوں کے منافع میں کمی آ سکتی ہے۔ گزشتہ ماہ ان کے فروخت کے نمبر میں بھی کمی کی اطلاعات ہیں اور شاید پیداوار میں بھی کمی آ رہی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ مائکرو لیول پر سامنے آنے والے نمبرز شارٹ ٹرم کے لیے آپ کو اندازہ لگانے میں مددگار ہو سکتے ہیں۔ ادھر امریکہ میں کورونا وائرس کے کیسز اور ہلاکتوں کی تعداد بڑھنے پر صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ابھی نیشنل ایمرجنسی لگانا قبل از وقت ہوگا۔ ڈاکٹر محمد ارشد نائب صدر ہیں فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے، ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ پاکستان میں صنعتوں اور دوسرے کاروبار پر چین میں کرونا وائرس سے کیا اثر پڑا ہے یا کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا۔
دنیا کے تمام مالیاتی ادارے اور جو اکنامک ریسرچ کے ادارے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ کرونا سے جو سپریڈ ہو رہا ہے, جو آؤٹ بریک ہوا ہے, معیشت اور پیداواری صلاحیت متاثر ہو رہی ہے. کیا اب تک پاکستان پر کوئی اثر پڑا ہے کاروبار پہ, اور اگر ایسا ہے تو کون سے کاروبار متاثر ہوئے ہیں؟ میرے خیال میں جی کوئی اس کا جو اوور آل جو ہے نا کوئی بہت زیادہ اثر ایسا نہیں ہے کہ جس کو میجر اپسیٹ ہو, اور نہ ہی میں مستقبل قریب اس کا کوئی لانگ لاسٹ یا بڑا ڈراسٹ. میرے خیال میں یہ شارٹ لیوڈ سکیل ہے اور یہ جلدی ختم ہو جائے گا. چائنا سے ختم, یہاں سے بھی کچھ بات دنیا کی اسٹاک ریکارڈ. آپ کی آڈیو میں تھوڑا سا مسئلہ آ رہا ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کی آواز بہتر طرح سے نہیں سن پا رہے. میں ریفریش کرتا ہوں سوال کو, اور تب تک ہو سکتا ہے کہ رابطہ بھی کچھ بہتر ہو سکے. اس حوالے سے اگر ہم جانیں, آپ نے کہا کہ پاکستان پہ کوئی اثر نہیں پڑا. پاکستان کا تو سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے چین, اور سب سے زیادہ مال وہاں سے امپورٹ ہو رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اثر نہیں پڑا پاکستان پہ؟ دیکھیں اس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اب چائنا میں بھی شروع ہو چکی ہوئی ہے, موربیڈیٹی مورٹیلٹی ریکوری ہے. ایون جو انٹرنیشنل جو مارکیٹیں ہیں, اسٹاک مارکیٹس بھی جو ہیں وہ ڈپ کے بعد واپس آنا شروع ہو گئی ہیں. $1 ٹریلین کے قریب ڈپ آئی تھی کلیکٹیو ٹوٹل اسٹاک مارکیٹ میں, لیکن کل کی خبر ہے کل سے واپسی شروع ہو گئی ہوئی ہے. اور یہ کورونا کی چائنا میں بھی واپسی شروع ہو گئی ہے. پاکستان میں میرے خیال میں کوئی بڑا اپسیٹ نہیں آیا گا, اور نہ ہی ابھی تک وہ خاص آیا ہے. تھوڑے بہت کسی سیکٹر میں آیا ہے, لیکن ابھی تک پاکستان میں کوئی ڈرنے کی کوئی اسکیئر فیئر نہیں ہے. میرے خیال میں ہماری اکانومی کو کورونا کی وجہ سے اسپیسیفکلی میں نہیں فیل کرتا کوئی بھی, کیونکہ چائنا میں ریکوری شروع ہو گئی ہوئی ہے. جتنا ہمارا چائنا کے ساتھ ٹریڈ ہے اس میں جو افیکٹ آنا تھا آ گیا, میرے خیال میں اس کی واپسی شروع ہے. ڈاکٹر صاحب ایک چیز آپ نے کہا کہ دنیا کی اسٹاک مارکیٹس میں کچھ کمی آئی ہے. دنیا کی اسٹاک مارکیٹس میں $5 ٹریلین کم ہوئے ہیں, 50 خرب ڈالر کم ہوا ہے دنیا کی اسٹاک مارکیٹس میں. پاکستان چین سے سپلائی لیتا ہے تو بیلنس آف ٹریڈ پہ کوئی اثر پڑے گا اس کا؟ دیکھیں جو آپ نے بات کی نا دنیا کی اسٹاک سے, اس میں یہ بھی ہے, یہ بھی فیکٹ ہے کہ 2-3 دن سے وہ واپسی میں چل پڑی ہیں مارکیٹیں, وہ اسکیئر دور ہو گیا ہوا ہے. اس وقت انٹرنیشنل اسٹاک مارکیٹس بھی ریکوری کی طرف آنا شروع ہو گئی ہیں. اور ڈاکٹر صاحب کس مارکیٹ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ڈاؤ جونز ہم نے کل دیکھا تقریباً 800 پوائنٹس گری ہے. آپ کن اسٹاک مارکیٹس کا حوالہ دے رہے ہیں؟ میں اوور آل اسٹاک جی میں بھی اوور آل بات کر رہا ہوں. جی امریکن مارکیٹس میں کل ہم نے دیکھا تقریباً 800 پوائنٹس مارکیٹ اوپر آئی ہے, نیچے گئی ہے. ڈاؤ جونز نیچے گئی ہے, یورپین مارکیٹس نیچے ہیں. اکثر اسٹاک مارکیٹ میں ریکوری شروع ہو گئی ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب لیٹس بی اسپیسیفک, پاکستان پہ آپ سمجھتے ہیں کسی انڈسٹری پہ کوئی امپیکٹ, یا سی پیک کے منصوبوں میں کوئی امپیکٹ آئے گا اس کا؟ میرے خیال میں لانگ ٹرم پاکستان میں کوئی افیکٹ نہیں آئے گا, اور کورونا سے پاکستان میں کوئی لائف لاسز بھی نہیں ہونے کا احتمال میرے خیال میں. اور یہ بالکل وقتی طور پہ ہے. میکسیمم کیا ہوگا, میں جو فیئر کر رہا ہوں میکسیمم یہ ہوگا کہ کورونا کے نام پہ ہو سکتا ہے چند نئی ویکسینز آ جائے گی ہمارے جیسے ملکوں میں, تو اور مجھے کوئی نہیں نظر آتا اس میں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. ڈاکٹر محمد ارشد ہمارے ساتھ تھے, FPCCI کے وائس پریزیڈنٹ, لاہور سے ہمیں انہوں نے جوائن کیا. کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پہ کوئی امپیکٹ بہت زیادہ اس کا نہیں آئے گا, اور اگر ہوگا تو زیادہ سے زیادہ کرونا وائرس کے لیے جو ویکسین بنے گی وہ بک سکتی ہے. سمندر پار پاکستانیوں کے وزیر کے مطابق ایران میں موجود پاکستانی زائرین کی وطن واپسی کے حوالے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں, اور ان کی باقاعدہ اسکریننگ کے بعد وطن واپسی میں کوئی رکاوٹ نہیں. اس پر آپ کی کیا رائے ہے, ہم سے شیئر کیجیے. facebook.com/VOA اردو کے پیج پر, ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. تازہ ترین خبریں, اہم واقعات, آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں. امریکہ میں اس سال کے صدارتی انتخاب میں صدر ٹرمپ کا مقابلہ کون سا ڈیموکریٹ امیدوار کرے گا, اس کا جواب اب آہستہ آہستہ واضح ہوتا جا رہا ہے. کل انتخابی عمل کے ایک اہم دن یعنی سپر ٹیوزڈے پر 14 ریاستوں میں پرائمری انتخابات منعقد ہوئے, اور ڈیموکریٹ پارٹی کے ووٹروں نے اپنے ووٹ کے ذریعے بتایا کہ ان کا پسندیدہ امیدوار کون ہے. کافی سخت مقابلہ تھا سابق نائب صدر جو بائیڈن, سینیٹر برنی سینڈرز, سینیٹر ایلزابتھ وارن اور نیو یارک کے ارب پتی سابق میئر مائک بلومبرگ کے درمیان.
اب تک کے نتائج کے مطابق جو بائیڈن نے 14 میں سے کم از کم 9 ریاستوں میں کامیابی حاصل کی ہے، جبکہ ورمونٹ کے سینیٹر برنی سینڈرز کو کیلیفورنیا جیسی اہم ریاست میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق برتری حاصل ہے۔ ندیم یعقوب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ کیا ساری ریاستوں کے نتائج مرتب ہو چکے۔ ندیم، اب تک کے نتائج میں جو بائیڈن جو اس ریس میں پیچھے تھے اچانک آگے کیسے آ گئے؟ دیکھیں اسد، جس طرح سے آپ نے کہا کہ جو ہیڈ لائن ہے سپر ٹیوزڈے کی وہ یہ ہے کہ جو بائیڈن جو ہے وہ اب فرنٹ رنر ہیں۔ ابھی تک انہیں جو مومنٹم تھا انتخابی مہم میں وہ اس طرح نہیں ملا تھا، لیکن یہ مومنٹم پچھلے ہفتے جنوبی کیرولائنا کی ریاست میں پرائمری کے بعد سے انہیں یہ مومنٹم ملا، جب انہوں نے وہاں برتری حاصل کی اور برنی سینڈرز وہاں پر دوسرے نمبر پر رہے، اور 2 اہم صدارتی امیدواروں پیٹ بوٹیجیج اور ایمی کلوبشار نے ان کی حمایت کا اعلان کیا۔ اب تک کے جو نتائج سامنے آئے ہیں اس کے مطابق ابھی تک برنی سینڈرز جو ہے وہ دوسرے نمبر پر ہیں، انہیں 3 ریاستوں میں جو ہے وہ برتری حاصل ہے اور انہوں نے تقریباً 270 ڈیلیگیٹس کی حمایت حاصل کی ہے، جبکہ جو بائیڈن جو ہے انہوں نے 9 ریاستوں میں برتری حاصل کی ہے اور ان کو تقریباً 350 ڈیلیگیٹس جو ہیں ان کی حمایت حاصل ہے۔ تو جو دوسرے امیدوار ہیں وہ کچھ زیادہ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکے۔ نائب صدر جو ہیں اب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ عمومی طور پر امریکہ میں یہ تاثر ہوتا ہے کہ جو بھی صدارتی امیدوار سپر ٹیوزڈے پر جو ہے وہ برتری حاصل کر لے، اسے باقی جو ریاستوں ہیں ان کے انتخابات میں بھی انہیں سبقت رہتی ہے۔ جی اسد، تو ندیم، ڈیفرنس کیا ہے دونوں کی کیمپین میں، دونوں کینڈیڈیٹس کی، برنی سینڈرز اور بائیڈن کی کیمپین میں مین ایشوز کیا ہیں جو دونوں فوکس کر رہے ہیں، جو بنیادی طور پہ ڈیفرنٹ ہیں دونوں میں؟ دیکھیں، جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ نائب صدر جو بائیڈن ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جو روایتی ڈیموکریٹک پارٹی کی سیاست ہے اس کے ترجمان ہیں، اور جو پارٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کی حمایت کرتی ہے۔ برنی سینڈرز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بائیں بازو کے نظریات کے حامی ہیں، اور جو پارٹی کے اندر، ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر جو ایک پروگریسو طبقہ ہے یا کانگریس میں اراکین ہیں، ان کو جو بائیڈن کی حمایت ان کو حاصل ہے۔ اسی طرح جو نوجوان طبقہ ہے وہ بھی برنی سینڈرز کو ان کی حمایت کرتا ہے۔ لیکن جو بائیڈن، جو نائب صدر جو بائیڈن جو امیدوار ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں جو سیاہ فام ووٹرز ہیں ان کی حمایت حاصل ہے، اور اسی لیے ابھی جو ٹیکساس اور جنوبی کیرولائنا اور ورجینیا میں انہوں نے جو سبقت حاصل کی ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ جو سیاہ فام ووٹرز ہیں وہ ان کی حمایت کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو بائیڈن جو ہے وہ ان کے جو ضروریات ہیں یا ان کے جو ایشوز ہیں ان کو کیٹر کرتے ہیں۔ اور میں اپنے جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کے لیے میں بتا دوں کہ امریکہ میں جو ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار کی جو حتمی نامزدگی ہے وہ جولائی میں ڈیموکریٹک کنونشن میں ہوتی ہے، جو کہ جولائی میں ہوگی۔ جی بہت شکریہ ندیم آپ کا۔ ندیم یعقوب ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے سپر ٹیوزڈے کے حوالے سے۔ اب تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق برنی سینڈرز اور جو بائیڈن کے درمیان ایک سخت مقابلہ متوقع ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں ایک اندازے کے مطابق تقریباً 2 کروڑ افراد کو پانی کی قلت کا سامنا ہے۔ یہ وہ اہم مسئلہ ہے جس کا حل واشنگٹن میں فیوچر سٹی کے عنوان سے ہونے والے قومی مقابلے میں شریک ایک ٹیم نے تلاش کیا۔ امریکی شہر ہیوسٹن کی اس تنظیم میں شامل طلباء کا تعلق ہیوسٹن کے الہادی اسکول سے ہے، اور ان میں سے بیشتر کراچی میں مقیم ہے۔ فیوچر سٹی کا یہ مقابلہ ہیوسٹن سے آئی اسی ٹیم نے جیتا۔ انہوں نے پانی کی قلت کا کیا حل تجویز کیا ہے، دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ فلوریڈا کے شہر جیکسن ویل کو یہ نوجوان انجینئر آئندہ 100 سال میں اس طرح دیکھتے ہیں۔ صاف پانی کا یہ پروجیکٹ ہیوسٹن سے آئے طلبہ نے واشنگٹن میں جاری فیوچر سٹی مقابلے میں پیش کیا۔ ان طلبہ کا مقصد شہر کو صاف پانی کا قابل بھروسہ نظام فراہم کرنا ہے۔ اس پروجیکٹ میں شامل کئی طلباء کا آبائی تعلق پاکستان کے شہر کراچی سے ہے، جہاں پانی کی کمی کا مسئلہ مستقل صورت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ امریکہ کے برعکس کراچی بہت پیچھے ہے۔ بہت بڑی تعداد میں لوگ بے گھر ہیں، انہیں پینے کا تو کیا، غسل کرنے کے لیے بھی پانی میسر نہیں، وہ آلودہ پانی پی رہے ہیں۔
میں جب کراچی جاتا ہوں تو وہاں پانی اور بجلی کی کمی دیکھتا ہوں. مثال کے طور پر صاف پانی پر کافی لاگت آتی ہے اور آلودہ پانی سے کئی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں. گھروں میں کئی دن پانی نہیں ہوتا. حکومت کا کہنا ہے کہ شہر میں مطلوبہ پانی کا نصف ہی فراہم ہو پاتا ہے، جو کہ بہت افسوسناک بات ہے. یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق آلودہ پانی پینے سے ہر سال 53,000 بچے ہلاک ہو جاتے ہیں. ٹیم میں شامل طلبہ کا کہنا ہے کہ وہ ایک ایسا مستحکم نظام متعارف کرانا چاہتے ہیں جو پانی کی طلب اور رسد کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ اسے محفوظ اور صاف کرنے کے علاوہ جیکسن ویل میں روایتی اور سیلابی پانی کا رخ موڑنے کی صلاحیت رکھتا ہو. Our project is Agua Prop located in Jacksonville, Florida. So the main problem in جیکسن ویل میں بڑا مسئلہ طوفانوں اور سیلابوں کا ہے. عالمی سطح پر زیادہ مسائل اس لیے بھی پیش آ رہے ہیں کہ پانی کی قلت ہے اور لوگ آلودہ پانی پی رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کئی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں، مثلاً پیدائشی نقائص اور کینسر سے متعلق مسائل وغیرہ. اس لیے ہم جانتے ہیں کہ توانائی کیسے پیدا کی جا سکتی ہے. we know how to generate power. منتظمین کا کہنا ہے کہ کچھ ماڈلز کام کر رہے ہیں. We had a team that actually won the national finals a few years ago. ہماری ایک ٹیم نے چند سال پہلے قومی سطح کا مقابلہ جیتا تھا. گرجا گھر کے ساتھ ایک مشن میں اس نے ڈومینیکن ریپبلک میں پانی صاف کرنے میں مدد دی تھی. ہم اپنے ارکان کو ان چیلنجز کے بارے میں سوچنے کا نہیں کہہ رہے، بلکہ ان کے حل میں ساتھ دینے کا کہہ رہے ہیں. آگوا پراپ ماڈل نے بیسٹ فیوچرسٹک ایوارڈ رائے کے ووٹوں سے جیتا ہے. ٹیکنالوجی کے لحاظ سے یہ بہت آگے کی بات معلوم ہوتی ہے، لیکن طلباء کا کہنا ہے کہ ان کا صاف پانی کا یہ خواب 50 برس بعد حقیقت بن جانے کی امید ہے. سہار ماجد کے ساتھ سادیہ زیبران جھا، وائس آف امریکہ. 5 اگست 2019 کو بھارتی حکومت نے اپنے زیر انتظام کشمیر کی آئینی حیثیت میں تبدیلی لا کر ریاست کو براہ راست وفاق سے کنٹرول کرنے والے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. اس متنازع اقدام سے پیدا شدہ مخدوش صورتحال کی وجہ سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے شعبوں میں سیاحت کا شعبہ بھی شامل ہے. گزشتہ 7 ماہ کے دوران بہت کم لوگ وادی کشمیر کی سیاحت کے لیے سامنے آئے، خاص طور پر سطح سمندر سے 8,690 فٹ کی بلندی اور سری نگر سے 54 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود گلمرگ کے اسکی ریزورٹ میں سرمائی کھیلوں میں حصہ لینے والوں کی تعداد میں نمایاں کمی آئی. گلمرگ سے زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل کی رپورٹ. بھارتی زیر انتظام کشمیر کے حکام نے اگست 2019 کے پہلے ہفتے میں سیاحوں کے ساتھ ساتھ کشمیر کی پہاڑیوں میں واقع امرناتھ غار کی یاترا پر آئے ہوئے ہندو زائرین کو فوری طور پر وادی سے چلے جانے کے لیے کہا تھا. محکمہ داخلہ نے ایک ایڈوائزری جاری کر کے سیاحوں اور یاتریوں دونوں کو خبردار کیا تھا کہ عسکریت پسندوں نے ان پر حملے کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے. لیکن بعد میں یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ سیاحوں اور یاتریوں کو بے بنیاد خطرے کا حوالہ دے کر وادی سے نکلنے پر مجبور کرنا ان احتیاطی تدابیر اور حکمت عملی کا ایک حصہ تھا جو بھارتی حکومت نے 5 اگست کو جموں کشمیر کی آئینی نیم خود مختاری کو ختم کرنے اور ریاست کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے براہ راست وفاق کے زیر کنٹرول علاقے بنانے کے اقدام سے پہلے اختیار کی تھیں. حکومت کے اس اقدام سے سیاحت کے شعبے کو بڑا دھچکا لگا. اگرچہ حکام نے سیاحوں کو ایک مرتبہ پھر وادی کشمیر کی طرف راغب کرنے کی کوششیں تیز کر دی ہیں، وہ سیاحوں کی ایک قلیل تعداد کو ہی واپس آنے پر قائل کر پائے ہیں. سطح سمندر سے 8,690 فٹ کی بلندی اور سری نگر سے 54 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع گلمرگ کے سکی ریزورٹ میں سرمائی کھیلوں میں حصہ لینے والوں کی تعداد میں بھی نمایاں کمی آ گئی ہے. اگر کم نمبر ہے بٹ سٹلز اینڈ سیکیورز آر دیئر، فارن سیکیورز آر دیئر، سیکیورز فرام آل اوور انڈیا آر دیئر، بٹ اٹ از ناٹ کہ کوئی آیا نہیں. وی ول ٹرائی ٹو کنوینس دیم. اور گورنمنٹ آف انڈیا بھی، منسٹری آف ٹورزم بھی اس میں بہت ہی سیریس ایکشن لے رہی ہے. اس وقت ہر جگہ سے یہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ جو بھی ایڈوائزریز ہیں، جو بھی ریگولیٹو آسپیکٹس ہیں، دے ول بی کلیئر اینڈ انشاءاللہ وی آر ایکسپیکٹنگ بمپر ٹورزم دس ایئر. گلمرگ آنے والے سکیئرز اور عام سیاحوں کا کہنا ہے کہ غیر یقینی سیاسی صورتحال کے باوجود کشمیر سیاحوں کے لیے ایک محفوظ جگہ ہے. ہم نے اگست 2019 میں اٹھائے گئے اقدامات کے بارے میں سنا تھا، لیکن جب ہم یہاں آ گئے تو ہم نے یہاں ہر چیز بہتر پائی. یہ ایک بہت ہی اچھی جگہ ہے. الپائن اسکینگ کے مقابلے میں یہ ایک مختلف جگہ اور تجربہ ہے. میں پچھلے 10 سال سے یہاں آ رہا ہوں. مجھے یہاں آنا اچھا لگتا ہے. مجھے کشمیری لوگ بہت پسند ہیں. ہندوستانیوں کو یہاں آنے کے موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. میں یہاں دوسری مرتبہ آیا ہوں. یہاں کے سلوپس بہت ہی اچھے ہیں. یہاں آ کر وقت گزارنا بالکل محفوظ ہے. مجھے کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا. یہاں کے لوگ بڑے انسان دوست ہیں.
any issue. People are really friendly. वादी कश्मीर में 5 लाख से ज्यादा अफराद सयाहत की सनत से बिलवास्ता या बिलावास्ता रोजगार कमाते हैं, लेकिन यहाँ जारी शोरिश की वजह से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले शोबों में सयाहत का शोबा भी शामिल है। हुकाम को उम्मीद है कि मुख्तलिफ ममालिक 5 अगस्त 2019 के बाद अपने शहरियों के लिए कश्मीर के सफर के हवाले से जारी की गई एडवाइजरीज को वापस ले लेंगे। आपको पता है कि जब यहाँ थोड़ी सी वो प्रॉब्लम हो गई थी अगस्त में, उसके बाद कुछ मुल्कों ने, कुछ कंट्रीज़ ने रिजर्वेशंस की, उन्होंने अपने नोटिफिकेशन इशू की, बैन किया यहाँ आने के लिए। नेचुरली जब ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हो, ऐसी कंडीशंस हो, तो एक्सपेक्टेशन कम ही होती है। इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ जे के पूरा कोशिश है और पूरे लगे हैं कि जो भी वो रिस्ट्रिक्शंस थे वो रिस्ट्रिक्शन दूर कराएं। जुबैर डार के साथ यूसुफ जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका, गुलमर्ग, कश्मीर। दूसरों की जिंदगियां और अमलाक बचाने के लिए आग में कूद पड़ने वाले फायर फाइटर्स हिफाजती इकदाम के बावजूद कई खतरात का सामना करते हैं। जब दूसरों की जान खतरों में पड़ जाए तो उसके बाद अपनी सेहत और जिंदगी की परवाह भी ना की जाए, तो ऐसे खतरे में क्या किया जाए? स्पेन में कुछ अर्सा पहले तक आग बुझाने के मराकज़ के पास अपनी टीमों की सेहत की निगरानी का कोई तरीका मौजूद नहीं था, लेकिन हाल ही में एक फायर फाइटर ने ऐसा तरीका मुतारिफ करवाया है जिससे आग बुझाने वाला अमला महफूज रह सकता है और शायद तरक्की पजीर ममालिक भी इससे कुछ सीख सकते हैं। चाहे आग की इमरजेंसी हो या इस जैसी सूरत हाल, आग बुझाने वाला अमला अपने आप को खतरे में डाल देता है। कुछ अर्सा पहले तक ऐसा कोई तरीकेकार मौजूद नहीं था कि अगर फायर फाइटर्स आग के शोलों में फंस जाएं तो उन्हें कैसे बचाया जाए, लेकिन अब ये मस्नूई जहानत के एक निजाम की बदौलत मुमकिन हो गया है, जिसे फायर फाइटर जुआन हरीरा ने मुतारिफ कराया है। हमने देखा और इस बारे में ज्यादा ध्यान दिया कि हम जहरीले अनासर के साथ निमट रहे हैं जिन्हें शनाख्त करने की जरूरत है। दूसरे लफ्जों में हमें यह समझने की जरूरत है कि धुएं और कार्बन मोनोऑक्साइड का पता लगाने से हमारे साथ क्या होता है। इन फायर फाइटर्स ने मस्नूई जहानत के जिस आले का तजर्बा किया वो एक नए हस्पानवी इदारे प्रोमीतो ने बनाया है। उन्होंने मोबाइल फोन जैसे आलात में ऐसे सेंसर्स लगाए हैं जो सूरत हाल को दूर वाक़े कमांड सेंटर भेज देते हैं। हम अपने कंट्रोल सेंटर में सब्ज, पीले और सुर्ख रंगों का सिलसिला देखेंगे, जिससे मालूम होगा कि हर फायर फाइटर किस सूरत हाल में है और किस किस्म के हालात से गुजर रहा है। इस मंसूबे के लिए रकम उस वक्त फराहम हुई जब प्रोमीतो ने 2019 में IBM के मुकाबले में $2 लाख का बड़ा इनाम हासिल किया। उनकी 5 अफराद पर मुश्तमिल टीम में न सिर्फ एक फायर फाइटर शामिल था जो जंगल की आग और जरूरी साजो सामान के बारे में जानता था, बल्कि एक नर्स भी थी जो स्पेन में फायर फाइटर्स को दरपेश जंगल के आग की मसले को समझती थी। उनके अलावा IT के 3 माहिरीन शामिल थे, लिहाजा वो ये समझने में कामयाब रहे कि असल मसला क्या है और टेक्नोलॉजी के जरिए उसे कैसे हल किया जा सकता है जो हकीकत में तब्दीली ले आए। प्रोमीतो की 5 रुकनी रजाकार टीम ने 165 से ज्यादा मुमालिक के हरीफों को शिकस्त दी। ये इसलिए मुमकिन हुआ कि उन्होंने आग से मुकाबला करने वालों को महफूज बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लेने का सोचा। आराश अरब आसादी की रिपोर्ट के साथ नीलूफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका। ये था आज का व्यू 360। प्रोग्राम पर फीडबैक के लिए आप आ सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। इस ग्राम पर हैंडल है उर्दू VOA, जिसे आप फॉलो कीजिए और अपना कंटेंट भी हमसे शेयर कीजिए। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। हम जब खौफ को बेनकाब करते हैं, हम जब सवाल उठाते हैं, हम जब उनकी आवाज बनते हैं जिनकी कोई नहीं सुनता, तो फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है आजाद सहाफत से। हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका। हमारे लिए आजाद सहाफत अहम है।